السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز سے متعلق کسی نے سوال پوچھا ہے کہ نماز کی ایک رکعت میں یا ایک سے زائد رکعتوں میں ایک سورت یا ایک آیت کا تکرار کرنا کیسا ہے؟ سوال پوچھنے کا مقصد مستفتی کا یہ ہے کہ بعض حضرات نماز میں ایک رکعت میں یا ایک سے زائد رکعتوں میں ایک سورت، مثال کے طور پر سورہ اخلاص، یا پھر ایک آیت مثلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کو دہراتے رہتے ہیں، ان کو بار بار پڑھتے ہیں۔ کیا اس طریقے سے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ آئیے اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں میں جان بوجھ کر، یعنی کہ آپ کو کوئی عذر نہیں تھا، بغیر ضرورت کے فرض نمازوں کی ایک رکعت میں یا ایک سے زائد رکعتوں میں ایک سورت کو یا ایک آیت کو دہرا کر پڑھنا خلاف اولا عمل ہے اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر آپ نے بھول کر اس طرح پڑھ دیا تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ مسنون اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ جن حضرات کو قرآن مجید یاد ہے وہ نماز کی ہر رکعت میں الگ الگ یا پھر الگ الگ سورت یا پھر الگ الگ آیت پڑھیں، اور جن حضرات کو قرآن مجید یاد نہیں ہے ان کے لیے مجبوری ہے کہ ان کو صرف قرآن مجید کی ایک آیت یاد ہے یا صرف ایک سورت یاد ہے، تو ان کے لیے کچھ گنجائش ہے کہ وہ نماز میں اسے دوہرا کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت تک وہ پڑھ سکتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی کچھ سورتیں یاد کر لیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ تھا فرض نمازوں کا حکم۔ اب آتے ہیں نفل نمازوں کی جانب۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نفل نمازوں میں چاہے جان بوجھ کر ہو یا پھر آپ غلطی سے یا بھول سے ایک رکعت میں یا ایک سے زائد رکعتوں میں سورت یا پھر آیت کا دہرا کر پڑھنا آپ کے لیے جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ نوافل میں گنجائش اور جائز ہونے کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں ایک ہی آیت کے ساتھ تہجد اور نوافل پڑھا کرتے تھے، اور اسلاف کا، اولیاء کرام کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ایک آیت کو لے کر یا پھر ایک ہی سورت کو لے کر اپنی پوری رات میں نوافل اور تہجد پڑھا کرتے تھے، جن کو وہ رحمت کی آیتیں یا پھر تبکیر کی آیتیں یا وہ آیتیں جن میں خوف خدا طاری ہوتا ہے، جن کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا اولیاء کرام یا صحابہ کرام پسند فرماتے تھے، ان کو پڑھا کرتے تھے، جن کی بنا پر فقہاء کرام نے نوافل میں آیتوں کا یا پھر سورتوں کے تکرار کرنے کا حکم جائز قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔